علی اہلہا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ صلوات صلی علی محمد وآل محمد. پھر بھی ذرا بلند تر صلوات پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میں نے آپ کے سامنے 11واں پارہ دیکھیں، پارے ہم نے بنائے ہیں اس لیے 11 کے لفظ آئی ہے. 11واں پارہ سورہ توبہ کی، اس کا نام اللہ نے توبہ رکھا. معلوم ہوتا ہے توبہ بھی کوئی کمال ہوتا ہے. کہ غور نہیں فرمایا. میں آج علم کلام سے ایک بحث کرنا چاہتا ہوں. ذرا وہ مشکل ہے لیکن میرے ساتھ رہیں. ماشاءاللہ صاحبان علم بیٹھے. اس سورت کا نام اللہ نے سورہ توبہ رکھا. توبہ بھی گشائے ہوگی. ہے توبہ کمال ہے، کوئی اچھا ہے. اتنی بڑی سورت کا نام اللہ نے توبہ رکھا. اس آیت کا نشان ہے 105 نمبر. یہ آیت تلاوت کی ہے میں نے. اس آیت کا نام، اس سورت کا نام اللہ نے سورہ توبہ رکھا. 114 صورتیں ہیں، ہر سورت کا نام اللہ نے خود رکھا. خدا جانے یہ توبہ کا نام بھی اس نے خود رکھا ہے. اللہ ہو کے رکھا. کتنا حوصلہ ہے. توحید کا کتنا عدل ہے، کتنی حکمت ہے، کتنا علم ہے. خود نام رکھا. خود نام سے توبہ نام رکھا. اور اس توبہ میں پوری صورت یہ اکیلی صورت ہے جس میں اللہ نے توبہ نام رکھ کے پہلی نشانی یہ بتائی. بھائیو 114 صورتیں ہیں. ہر صورت کی ابتدا واجب ہے کہ اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے. کون سمجھ آنی بھی ہے میری غلطی؟ حیدری. ہر صورت کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہو رہا ہے، بلکہ واجب ہے. واجب صورت مکمل نہیں ہوتی اگر الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ لگائی جائے. خدا جانے بسم اللہ میں کیا کمال ہے. 114 صورتیں محتاج ہیں، اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتی. کوئی تو اس میں کمال ہے نا. اور پھر دیکھیں یہ پھر کتنی بڑی شے ہے. لیکن یہی بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہر صورت میں واجب ہے اس کا پڑھنا. اے اللہ تو نے واجب کو خود اللہ ہو کے واجب بنایا بھی ہے، تو چاہے ہٹاتا بھی تو ہی ہے. تو سکتا. اللہ نے کہا دیکھو ساری صورتیں بسم اللہ کے ساتھ پڑھے کرو، لیکن جب آئے نا سورہ توبہ اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا. اللہ نے بسم اللہ ہی ہٹا دی. لیکن لکھنے میں بھی ہٹا دی. اعوذ باللہ سے شروع ہوتی ہے، ہٹا دی. اللہ نے بسم اللہ بھی ہٹا دی. اے اللہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو نے ہٹا دی. یہ تیرا عدل بھی ہے، تیری حکمت بھی ہے. اس عدل اور حکمت میں ایک سوال ہے. تو نے جو یہ ہٹائی ہے، یہ یہاں اور روح میں تو بسم اللہ ہے، وہاں نہیں لگائی، یہاں لگائی ہے. ہو سکتا یہی یقیناً نہ کہ یہ تیرا عدل ہے کہ یہاں بسم اللہ نہ ہو. اگر ہٹانا تھا تو اے اللہ تو اپنا نام ہٹا لیتا. 14 کا نام کیوں ہٹایا صاحب؟
پوری بسم اللہ ہٹا دی ہے تو نے، پوری بسم اللہ ہٹائی یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہٹا دی، ساری بسم اللہ الرحمن الرحیم ہٹا دی، اپنا بھی نام ہٹا دیا، 14 کا نام بھی ہٹا دیا۔ کہوں جملہ، معلوم ہوتا ہے نام کے اعتبار سے سارے برابر ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، نام ان کے نام بھی ہٹا دیے۔ نام میں کہہ رہا ہوں، ابھی کمال کی بات میں ہوگی، نام ہٹا دیے۔ اللہ نے کہا میں نے اس لیے نام، اے اللہ تو اپنا نام ہٹا لیتا، یہ تو تیرے بھیجے ہوئے ہیں نا، تو اللہ ہے نا، اللہ کے لیے چاہیے وہ اللہ ہو، اس کا اللہ ہونا ہی دلیل ہے کہ وہ اللہ ہے۔ ان کا نام کیوں ہٹایا؟ فرمایا اگر ان کا نام میں اپنا ہٹا کے ان کا وہیں رکھ دیتا، آنے والے کم ظرف کہتے ہاں وہاں گناہ کا تصور نہیں تھا، توبہ گناہ سے ہوتی ہے۔ غور نہیں فرمایا، حیدری توبہ چونکہ گناہ سے ہوتی ہے، اللہ سے تو گناہ کا تصور ہے نہیں، تو اگر ان کا نام رہ جاتا تو پھر عقل لوگ ان کو گناہگار سمجھتے۔ فرمایا جس طرح میں ذات میں پاک ہوں، یہ وجود میں پاک ہوں۔ گل سمجھ آئی کیسے ہیں؟ اللہ اکبر۔ حیدری جیسے یہ ذات میں پاک ہیں، وہ ذات میں پاک ہے، خدا جانے ذات کیا ہے؟ میں بحث کروں پریشان ہوں جب مجھے آتی ہے۔ عین علم اس کی ذات ہے، عین علم ہے۔ دیکھیں ان کے جانشین عالم نہیں، وہ بھی عین علم ہے۔ عالم جاہل ہو سکتا ہے، عین علم میں جاہل نہیں آتا۔ اس لیے سلونی کا دعویٰ وہ کہے گا جہاں جہل کا تصور ہی نہیں ہوگا، وہ عین علم۔ میری بات پڑھنے والے ہیں نا؟ ہے نا؟ اچھا وہ ٹھیک ہے، میں یہ پڑھنا نہ سی، میں اسی طرح عیسیٰ کو پھیلاؤں تاکہ اپنے وقت کے اندر ہی بات کو میں انشاءاللہ اچھا ہاں، یہ بسم اللہ ہے اللہ تو نے کیوں ہٹائی؟ فرمایا میں نے بطور نمونہ ہٹائی تاکہ قیامت تک نمونہ رہے۔ سورہ توبہ قیامت تک ایسے رہے گی، قیامت تک ایسے رہے۔ اے اللہ قیامت تک ایسے رہے تو ہمیں نمونہ کے لیے یہ بتایا ہے۔ بتا تو صحیح وہ نمونہ کون ہے؟ فرمایا تم سمجھے نہیں، جس کو میں نے کل کہا ہے وہی تو نمونہ ہے۔ میرا رسول ہی میرے ہر عمل کا نمونہ ہے، انہی کے سہارے پہ تو میں نے تم پہ ہر شے واجب کی ہے۔ اگر یہ نمونہ عمل نہ ہوتا میرے عدل کے خلاف تھا، نمونہ بھی نہ ہو اور میں عمل کرواؤں۔ اسی وجہ سے نمونہ بنا کے، خبر نہیں ماحول کیسا ہے، ماحول کیسا ہے؟ ٹھیک ہے متحمل ہے تو میں ایک جملہ کہہ دوں، اگر متحمل نہیں تو نہیں کہتا۔ اے اللہ تو نے خود بسم اللہ الرحمن الرحیم ان 14 کو بھی ساتھ ملا کے ہٹا دیا، ہٹا کے اس کا نام رکھا توبہ۔ توبہ نام رکھا۔ اللہ کو علم تھا کہ ایک زمانہ آئے گا میں ایک نماز واجب کروں گا، اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی واجب کروں گا۔ کچھ آئیں گے جو بسم اللہ ہٹا دیں گے، پھر سمجھ لینا ان کی نماز سورہ توبہ والی آئے۔ ہون سمجھ آئیے یار، خوش ہو۔ حیدری ماشاءاللہ تھوڑے سمجھ دیا، اسے سمجھ دیا۔ وَقُل دیکھیں پہلے واو لگائی،
ساری باتیں کرتے جائیں، چونکہ میں نے تفسیر لکھ دی ہے نا اسی طرح لغت میں، تو میں وہی دوہرا رہا ہوں اپنی تفسیر کو۔ وا کل، کل بعد میں کہا، وا پہلے لگائی۔ اے اللہ کل جس کو تو نے کہا کل، اس سے پہلے اور کون ہے؟ نہیں غور نہیں فرما رہے، فرمایا اور وہی ہیں جو کل کہہ سکتے ہیں، جو کل کہہ سکتے ہیں ان کی تعداد ہی 14 ہے۔ وَقُلْ، میرا حبیب کہہ دو۔ اے اللہ رسول سے کیوں کہہ رہا ہے کہہ دو؟ کیوں؟ اللہ تو خود کہہ دیتا، رسول سے کیوں کہلوایا؟ اللہ کہتا اگر میں کہوں تو میں حادث ہو جاؤں گا، کل کہوں گا تو آواز نکلے گی پھر ختم ہو جائے گی، تو میری صفت ایسی جو کبھی ہو کبھی نہ ہو وہ اللہ کی نہیں ہوتی۔ میرے ہاں کیفیتیں نہیں ہیں، اللہ کے ہاں کیفیتیں نہیں ہیں۔ راضی ہونا کیفیت ہے، ناراض ہونا کیفیت ہے۔ اللہ کبھی راضی ہو کبھی ناراض ہو وہ اللہ نہیں ہوتا، یہ آپ کی صفت ہے، مخلوق کی، اللہ کی نہیں۔ آپ کبھی راضی ہیں، بات ہوئی کبھی ناراض ہے، کیا اللہ کبھی راضی ہے کبھی ناراض ہے؟ راضی ہونا ناراض ہونا کیفیتیں ہیں، اللہ میں کیفیتیں نہیں ہیں۔ یہ پورے پاکستان میں یہ جملے لکھے شروع ہی میں نے کیے ہیں، اللہ میں کیفیتیں نہیں ہیں۔ اے اللہ جب تیری کیفیتیں نہیں ہیں، وَكَيَّفَ الْكَيْفُوفِيَّةَ، علی فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں اس نے کیفیتیں خود بنائی ہیں، پیدا کی ہیں، اللہ نے کیفیتیں بنائی ہیں۔ جب اللہ میں کیفیتیں نہیں ہیں تو پھر کیا کیا اللہ نے؟ کیفیتوں کا مظہر ان 14 کو بنایا، 14 کو بنا کے کمال یہ کیا کہ ان 14 میں ان کی اپنی کوئی کیفیت رکھی ہی نہیں ہے۔ 14 میں جو بھی کیفیت ہے توحید کی ہے۔ یہ اپنے لیے راضی نہیں ہوتے نہ ناراض ہوتے ہیں۔ سمجھ آئی بابا؟ حیدری سمجھ آئی؟ ہاں یہ متغیر غیر تغیر ہوتا ہے، کبھی ہوتی ہیں کبھی نہیں ہوتی، یہ ممکن ہوتی ہیں، حادث ہوتی ہیں، واجب نہیں ہوتی، وہ تو واجب الوجود ہے۔ لمبی بحث سے واجبات میں ادھر نہیں جاتا۔ وَقُلْ، اور کہہ دو، ٹھیک ہو گیا؟ اللہ سے اللہ فرما رہا ہے میرا حبیب اور کہہ دو۔ کل کی لفظ انشاء کہلاتی ہے، خبر نہیں انشاء۔ انشاء کہتے ہیں فعل امر کو، فعل امر انشاء۔ کل 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 دیکھیں کیا ہے، کیا بات ہوئی؟ کہنا اللہ نے تھی، کہلوا رہا ہے رسول سے، کہتا ہے یہی رسول ہی تو میری لسان اللہ ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کیسی بات ہوئی ہے؟ اشارے میں کیا بات ہو رہی؟ کل میرا حبیب کہہ دو، کیا کہہ دو؟ کل، گل شروع کر دیا، گھبرانا نہیں، بسم اللہ بسم اللہ۔ کل، کل کے بعد کی لفظ ہے، میں آسان کر دوں، جی تو چاہتا میں علم کلام ہی سارا پڑھوں، لیکن یہ نہ آپ گھبرا جائیں پھر گئے ہیں، یہ مشکل ہم اپنے اوپر برداشت کر لیتے ہیں، ہم آپ کو تکلیف نہیں دیتے، ہولے ہولے دیتے ہیں تاکہ آپ خوش بھی ہو جائیں، بات بھی مکمل ہو جائے۔ اللہ فرما رہا ہے، توجہ فرمائے میرے بھائی، وَقُلْ اعْمَلُوا، کل کہہ دو، اعْمَلُوا، میرا حبیب ان سے کہہ دو عمل جاری رکھو۔ کیسی بات ہوگی؟ عالمین سے کہا جا رہا ہے میرا حبیب کہہ دو عمل جاری رکھو۔ عالمین نے پلٹ کے کہا اے اللہ عمل تو سامنے ہے، اگر کبھی عمل میں گڑبڑ ہو جائے تو نمونہ بھی تو بتا دے وہ کون ہے۔ کہا وہی ہے جس نے کل کہا ہے۔
میرے کل عملوں کا نمونہ میرا حبیب، میرا بھیجا ہوا رسول، میرا بھیجا ہوا منصب دار، بھیجا ہوا دین، خود دین۔ جملہ کہہ دوں، انبیاء دیندار ہیں، 14 دین ہیں۔ خوش ہوا کرے بابا، خوش ہوا، ٹھیک ہو، سمجھ آندی بھی، شکر۔ اعملو، عمل کرتے چلو۔ جب اللہ خود عمل کا حکم دے گا، مکلف کیا ہے نا عمل کا، تو پھر عمل کی جزا بھی دے گا، دے یا نہیں؟ تو آپ نے جو مزدوری کی ہے پیسے ملے یا نہ؟ جو نہ ملن دوجارے کرنی ہے تسی نہ اسی تو دوسرے دن کرنی نہیں، بھاویں اللہ ہی ہوئے، اللہ کو خبر تھی نہ دیکھیں۔ اب اتنا کہہ کے بھی ہم نماز نہیں پڑھتے، اگر وہ بالکل ہی ایک دفعہ کہہ دیتا اللہ اکبر۔ اعملو، عمل کرتے جاؤ۔ کتنے اعتماد کے ساتھ خالق نے جملہ کہا ہے، عمل کرتے رہو، عمل جاری رکھو۔ یہ جاری کی لفظ 1-2 سال کے لیے نہیں، قیامت کی حد تک۔ آج امام زمانہ بھی اسی جاری میں شامل ہے، آج بھی عمل جاری ہے جناب، اجرام جاری ہے۔ عمل جاری رکھو، عمل جاری رکھ کے، صرف اتنا کہا، عمل جاری رکھو، ٹھیک ہے، جاری رکھو، ہمیں جاری رکھنا۔ جب عمل جاری رکھنا ہے اور عمل کرنا ہم نے قیامت تک، اور ہر ایک نے اپنے اپنی زندگی جتنا عمل کرنا ہے، فوت ہو جائے گا پھر وہ جزا کی منزل میں چلا جائے گا، جزا سزا میں عالم برزخ میں رہے گا، پھر جزا سزا اسی طرح عمل کرتے جاؤ، عمل کرتے جاؤ، عمل کرتے جاؤ۔ معلوم ہوتا ہے فوت ہوتے ہی جزا سزا شروع۔ اللہ نے صرف عمل کا کیوں فرمایا؟ عمل کرتے رہو، عقیدے کی بات کیوں نہیں کی؟ خیال کرا ہے نا، عمل کرتے رہو بس۔ اے اللہ تو پہلے عقیدے کی بات کرتا پھر عمل کی کرتا، تو نے عمل کی کیوں کی ہے؟ فرمایا عمل مظہر ہوتا ہے عقیدے کا۔ ہائے 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 ہائے، تمہارا عمل ہی بتا دے گا کہ عقیدہ کون سا رکھتا ہے۔ ہائے ہائے، سمجھ آئیے؟ چونکہ عقیدہ ہونا چاہیے تھا ایک، عمل ہونا چاہیے تھا ایک۔ کتنی علم الہی ہے، کتنا معلوم ہے کہ ایک نہیں، پتہ نہیں کتنے عقیدے، کتنی فرقے ہو جائیں گے، 73 ہو جائیں گے، 73 عقیدے ہو جائیں گے، صرف ایک عقیدے والا جنت میں جائے گا۔ اچھا لمبا نہ کریں، سمجھ حیدری۔ عمل جاری رکھو، کیوں؟ یہ ہن گل میں ذرا تھوڑی جی مشکل علم کلام دی گل کرنے لگے۔ عمل جاری رکھو، گھبرانا نہیں، یار چنگی گل سن لیا کرو میرا سونا، یہ چنگی گلاں خذل کانت حکمت، خذل حکمت انا کانت، جہاں بھی حکمت ملے لے لو، حکمت کی باتیں ہو رہی ہیں۔ عمل جاری رکھو، کیوں؟ اللہ نے کہا کہ اس عمل کی جو جزا میں دوں گا، او قیامت میں جو جزا ملے گی میں آپ کہہ رہا ہوں، دوں گا نہیں کہا، ملے گی۔ دوں گا اور ہے، ملے ہو، وہاں جو جزا سزا ملے گی وہ عوض عمل نہیں، جزا عین عمل ملے گی۔ یعنی اجے تک پوری جا سمجھ نہیں، میں عرض کریں نا، عوض عمل نہیں، عین عمل۔ میں دو لفظ اس میں پھر بیان کرتے ہیں۔ عوض عمل کے معنی ہیں نمازی کی جزا نہیں ملے گی، جزا ملے گی جس نیت سے نماز پڑھی ہے۔ ہائے 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 ہائے، ہن سمجھ آئیے میرا بابا سے،
جس نیت میں نماز پڑھی ہے اسی نیت عین عمل میں کیا ہوگی؟ جزا ملے گی، عین عمل میں جزا ملے گی۔ اچھا ایک میں مثال دے دوں، مثال سمجھانے کے لیے، ناقص ہوتی ہے سمجھانے کے لیے۔ میں نے اللہ اکبر کہا، سبحان اللہ، اللہ اکبر، ہاتھ بلند کر کے اس کے ایک ہونے کی دلیل ہو گیا۔ ساری دنیا ہاتھ اٹھا کے بلند تکبیر کا حکم ہے تاکہ میرا ایک ہونا ثابت ہوتا رہے۔ ہر نمازی پڑھے ہاں ایک ہے جو لائق عبادت ہے، اللہ اکبر۔ میں نے نماز شروع کی، اجنبی تھا، ایسے نئے شہر میں گیا اور انہوں نے گزارا بھی مجھے ایسے بازار سے، ہے کہوں میں بڑی معذرت کے ساتھ کہ دروازے پر تو حرام بنائے ہوئے ہیں، کما حلال رہے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، کوئی گل سمجھ آئیے؟ اچھا میں اکلا سو رکھ دیا۔ خصوصاً کپڑے کی دکانوں پر لگے ہوئے حرام ہیں، کما حلال رہے ہیں۔ ہوں تو سمجھ آ گئی ہے نا؟ صحیح، شکر ہے شکر ہے شکر ہے۔ ایسے اٹریکشن تھی اس بازار میں۔ میں یہاں نماز پڑھ رہا ہوں، چونکہ مجھے نماز زبانی یاد تھی، وہ ایسے رکوع ہوتا گیا، سجدہ ہوتا گیا۔ اب جب دوسری رکعت نماز میں تشہد میں بیٹھا، میں نے پڑھا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، زبان تو جاری ہوگی نا، السلام علیکہ۔ جو ہی السلام علیکہ کہا، خیال آیا اوہ میں تو نماز میں تھا۔ گل کر لو، ساری نماز میں نے بازار میں گزار دی۔ میری نماز عبادت والی نہیں تھی، بازاری تھی۔ لیکن یاد آیا ابھی سلام رہتا تھا۔ اب میں نے سلام پڑھ کے اللہ اکبر کہا، اللہ نے کہا دوبارہ نہیں پڑھنا۔ معبود نے کہا دوبارہ۔ آپ نے کبھی دوبارہ پڑھا؟ اب ایسی ہوتا ہے آپ کے لیے؟ ایسی کبھی خیال آئے آپ کو یا نہیں؟ جنہیں نہیں آیا وہ تو صحیح ولی ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، لاہور میں سارے ولی سے ہائے 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 آتے ہیں۔ اب میرا خیال تھا نماز میں، بازار میں صحیح نے پڑھی، ان کا خیال تھا مسجد میں کیسی دیواریں ہیں، کیسے ستون ہیں، کتنے کولر ہیں، کتنے پنکھے ہیں، کیسا فرش ہے، کیسا محراب ہے، کتنی رنگینیاں ہیں، کیا کیا کتبے لکھے ہوئے ہیں۔ یہ ساری نماز جب سلام پر پہنچے، خیال آیا میں تو نماز میں تھا۔ اللہ اکبر کہہ کے کہا، اللہ نے دوبارہ نہ پڑھی، کیوں کہ میں نے جزا ہی عین عمل دینی ہے۔ سمجھ آئیے؟ ایک تیسرے صاحب ہے، انہوں نے بھی میرے ساتھ، تین آدمی، تیسرے نے بھی نماز پڑھی۔ نماز میں ان کا خیال تھا اہدنا الصراط المستقیم، قائم رہو صراط مستقیم پر۔ کہتا وہ صراط مستقیم کون ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، کون ہے؟ کن کا راستہ ہے؟ جن پر اللہ تو نے انعام کیا ہے۔ تو نے، اگر تو یا تے کہیں تو کافر ہو جاتا ہے آدمی۔ تو نے انعام کیا۔ اس کا سارا خیال نماز میں تھا، نماز میں۔ میرا خیال بازار میں تھا، صحیح کا خیال مسجد میں ہی تھا۔ ٹھیک ہے؟ اچھا ٹھیک ہے سر، میرے الفاظ سے دیکھ لو، کوئی ڈر نہیں، میں کوئی خاص گل نہیں۔ سر میرا خیال بازار میں، صحیح کا خیال مسجد میں، جناب کا خیال عین نماز میں۔ ٹھیک ہے؟ اچھا سب سے اچھی نماز کس کی ہے؟ عین والا۔ پھر دوسرے نمبر مسجد والا، وہ میں تو بازاری تھا۔ ہن گل کر لو، اگر اللہ تینوں کو برابر کی جزا دے، عادل کہاں ہے؟ گل نہیں سمجھ آئی دنیا؟ اسی وجہ سے اللہ جو جزا دے گا عین عمل۔ یہ اتے تھی وہ تھی لا کھڑا میرا وجڑا ہے، اکھیں تو لگ دی بھی ہے۔ ٹھیک ہے؟ عین عمل۔
اچھا ہے جی ایک کر دفعہ میرا واہ بھائی واہ وہ سولہ پہلے کرنا ابھی وہ بچڑا ہے زور روائی ہے جری اے ہن مچھلی پانی چاہ گئی ہے اس کا جزا بھی بس گھنٹہ صحیح میں تو دعا کھو صحیح یہ تو موضوع ہے سارے اشرے دے یہ تو مکھ دے نہیں اب جناب اب اگر اللہ تینوں کو برابر کی جزا دے عادل نہیں ہے اسی وجہ سے اللہ نے جزا کا کمال یہی رکھا کہ جزا دے گا عین عمل عوض عمل نہیں اب کتنا عادل قائم ہو گیا کتنا یقین آ گیا کہ اللہ اللہ ہو کے عین عمل ہمارا کیا دے گا جزا چونکہ وہ عین عمل میں ہر شے جاننا دے گا تو پھر جزا سزا دینے والے کے لیے کہوں ضروری ہے کہ وہ عین عمل کو جانتا ہو یا علی انت قسیم النار والجنہ اے بعد میں کہوں گا میں پہلے کہہ دوں خوش ہو جائے خوش ہو صحیح حیدری تاکہ آپ کو پہلے بات کدھر جائے گی اشارہ میں نے کر دیا ٹھیک ہے اب فاسا اب اللہ کیا کہتا ہے فاسا یر اللہ ہو توجہ فرمائیں صحیح علم کلام شروع کدی سنے علم کلام میں سناتا ہوں فاسا یر اللہ ہو یہ فے آئی ہے نا فے ہمارے بہت ساروں نے اس کا ترجمہ پس کا لکھا ہے یہ فے ترتیب ذکری کے لیے ترتیب ذکری یہ ہوتے اللہ نے جو کہا ہے نا عمل کرتے جاؤ اس عمل میں اجمال ہے کیا عمل کرتے جائیں کل لے آ کے تفصیل کر کے بتایا یہ فے اس اجمال کی تفسیر ہے وہ عمل جو کرنا تھا نا اپنے اس کی تفصیل اعملو کی تفسیر عمل کرتے جاؤ کم تم فاسا فے سین جو ہے یہ سین زمانے کے لیے نہیں ہے یہاں وہاں کسی نے اسے صوفہ کے معنی میں لگایا صوفہ یقین کے لیے یہ سین ہے یقین کے لیے زمانے کے لیے نہیں اللہ دیکھے گا نہیں اگر یہ دیکھے گا زمانے کا لفظ کرے تو اللہ عادل نہیں رہتا اللہ علیم و خبیر نہیں رہتا کہ عمل کو دیکھا گا قیامت میں اب نہیں دیکھ رہا یہ سین جو ہے نا سین یہ ہے یقین کے لیے یقیناً اللہ دیکھ رہا ہے فاسا یر اللہ سا کے معنی یقین کل سمجھ آئیے بابا سا معنی یقین اللہ دیکھ رہا ہے عملکم تمہارے کل عملوں کو اللہ دیکھ رہا ہے کہوں آنکھ بھی نہیں ہے دیکھ بھی رہا ہے اے اللہ تیری یہ رویت کا کمال کیا ہے تو جو دیکھ رہا ہے آنکھیں تو ہے نہیں پھر بھی دیکھ رہا ہے اور دیکھنا بھی عملکم ابھی بحث کرتا ہوں میں کون دیکھ رہا ہے فاسا یر اللہ ہو پس دیکھ رہا ہے یقیناً اللہ توجہ فرمائے میرے بھائی اللہ تمہارے عملوں کو دیکھ رہا ہے بہت بڑی بات میں کہہ رہا ہوں اور عین عمل جزا دے گا یہ نہیں سمجھے فاسا یر اللہ میرے لئے ذہن ملائیں اسم ذہن ملائیں خدا کے لیے یار فاسا یر اللہ ہو تمہارے عمل کو اللہ دیکھ رہا ہے عملکم اللہ کے ساتھ لگی ہوئی ہے وَرَسُولُهُ اس کا رسول دیکھ رہا ہے منصب والا دیکھنا اسی کے برابر کا ہے رسول رسول سے مرسل کی طرف اشارہ ہے یا نہیں مرسل کون ہے اللہ نہ ہوتا رسول کہاں ہوتے مرسل یہ اللہ نہیں ہے رسول ہے اللہ نہیں اللہ کا دیکھ رہا اللہ بھی دیکھ رہا ہے
اور رسول بھی دیکھ رہا ہے. گل کر لو. اور مومنین والمومنون، یہ مومنون کون ہیں؟ کون ہیں؟ 12 امام. حیدری. ہن ناراض نہ ہوئے تو میں گل جملہ ضرور کہوں گا. آقا جی خیال کرائے سے خیال کرائے میں خیال کرائے میں جملہ کہنے لگا ہوں. اللہ تمہارے عملوں کو دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے. سب سے بڑا عمل ہے نماز. اللہ نماز کو دیکھ رہا ہے. میرا نام ہے دیکھو ہن پریشانی شروع. ہائے ہائے. جس کی عبادت ہے وہ عبادتوں سے معبود نہیں بنا. ہاں وہ ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے، ہماری عبادتوں سے معبود نہیں بنا، وہ ہے ہی معبود. کیوں دیکھ رہا ہے؟ نہ دسو نا کیوں دیکھ رہا ہے؟ جزا جو عین عمل دے گا. کیا دیکھ رہا ہے؟ عین عمل دے گا جزا. یہ دیکھ خیال کرا ہے. صحیح میری گل ذرا غور سے سمجھ لو. جب عین عمل جس نیت کی نیت میں عمل کیا ہے اس کی جزا دے گا. اب اللہ دیکھ رہا ہے اس نیت میں، اے نماز میں جو میری نیت کے لیے پڑھی ہے اس میں میری گواہی ہے. ہائے 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 ہائے. اسی برابر کا رسول دیکھ رہا ہے. نہیں اور سمجھ آنی بھی ہے چلو. رسول جو دیکھ رہا ہے عمل کو نہیں کہ مجھ رسول کی گواہی ہے یا نہیں. پھر آگے ہے والمومنون. علی دیکھ رہا ہے، علی تا مہدی دیکھ رہے ہیں. ہمارا نام نماز میں ہے حیدری. حیدری. اللہم صلی علی. اس کی دلیل ہے کہ وہاں عین عمل جزا ملے گی. عین عمل. پھر دیکھا کیا جائے گا؟ آپ کے رکوع و سجود نہیں دیکھے گا، یہ دیکھے گا ہم نماز میں ہیں. گل سمجھ آئیے؟ چنگی لگی؟ شکر ہے شکر ہے شکر. اچھا آگے لے گا. تمہارے عملوں کو کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ اور اس کا رسول. والمومنون 12 امام. میری بات تسی پڑھنے سے میری بات کہیں پڑھنے آپ نے پڑھنا. وہ اچھا بیٹھے صحیح بچہ بیٹھے میں پتہ ہی وہی یار تم دسیاں پہلے ہی ٹھیک ہے. صحیح ٹھیک گل میں چونکہ وقت کافی گہری گل میں شروع کر لیں. یہ ہوں علم کلام اصل شروع ہوا. ہائے 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 ہائے. پہلے سہار لو پھر میں شروع کراؤں. ہائے 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 ہائے. اے دیکھے اللہ بھی دیکھ رہا ہے. اوئے ہوئے ہوئے. اللہ ہو کے دیکھ رہا ہے، رسول ہو کے دیکھ رہا ہے، امام ہو کے دیکھ رہا ہے. اے اللہ تیری عبادت کی مخلوق کا دائرہ عالمین میں ہے. تو نے نمازوں کا وقت مقرر کر دیا ہے. ہر عالمین میں ہر وقت تیری عبادت ہو رہی ہے. رسول ہے ایک جو عالمین میں ہر ایک کی نماز دیکھ رہا ہو. کمال ہے یا نہیں؟ اللہ کتنے؟ ایک. رسول کتنے ہیں؟ ایک. زمانے کا امام کتنا ہے؟ ایک. اپنے زمانے میں اپنا امام ایک. کیا دیکھ رہا ہے؟ تمہارے عملوں کو دیکھ رہا ہے. عملوں کو نہیں نیتوں کو بھی دیکھ رہا ہے. اوے تمہارے عقیدے بھی دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے. عملکم میرے پاس لکھا ہے یہ جو فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. اے رسول مومنین ذرا ادھر ہے دیکھیں. اللہ دیکھ رہا ہے عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ. علم منطق میں ایک علم منطق
منطق شکر ہے یہ سارے ہلی گئے ڈری گئے یہ لاہور دا پانی ہے چنگا ہے ورنہ سیدھے آتے توبہ توبہ تو اکھی نہیں ہل جائیں عملکم رسول کے ساتھ عملکم شاہ جی ہاں تسی نظر آ گئے اور تو تسی سمجھو گے اے عملکم علم منطق میں محمول ہے اور اللہ جو فسجر اللہ عملکم اللہ تمہارے عملوں کو دیکھ رہا ہے ملے ہوئے یہ دونوں محمول اور اللہ ہے موضوع میم زاد وا عین موضوع محمول جب بالکل ملے ہوئے بیان ہوں تو سمجھ لینا اس کا دیکھنا حقیقی ہوتا ہے دیکھیں اللہ نے بتا دیا اوے اللہ کا دیکھنا حقیقی ہے رسول کا دیکھنا بالعطا ہے ہم نے انہیں ولایت عطا کی ہے ہم نے انہیں خلیفۃ اللہ بنایا ہے ہم نے انہیں امر اللہ بنایا ہمارے منصب سے دیکھ رہے ہیں نور ان میں ولایت کا ہے وہ ولایت کے نور سے دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے معلوم ہو گیا یہ 12 امام اور رسول دیکھ رہا ہے عملوں کو مگر اپنے منصب کے ساتھ رسالت کے عہدے کے ساتھ چونکہ رسالت کے عہدے کے ساتھ روح خلق ہوتی ہے روح پیدا ہوتی ہے بعد پچھلی گل دہرانا نہیں پریشان نہ ہو جائیں جناب آدم میں روح کس نے پھونکی چلو جی اللہ نے اور قابو تھی ویسے یہ روح پھونکنا کیفیت ہے اللہ پھونکے اللہ نہیں رہتا کیفیت سمجھ لو کیفیت زوال حیدری ذرا خیال کیتا کرو تفسیر بھائی میں نہیں ایسے لکھی ہے احتیاط کے ساتھ اب ہے نہیں ہے کیفیتیں زوال پذیر ہوتی جن میں زوال ہو اللہ کی صفاتیں نہیں ہوتی نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے پھر روح کس نے پھونکی جو روح پھونکے گا روح پھونکنے سے جناب آدم اٹھ کے بیٹھ گئے یا نہیں روح آئی تو اٹھ کے یعنی ایجاد ہو کے بیٹھ گئے نا تو جیسے روح پھونکی اس نے ہی تو پیدا کیا جائے روح پھونکی ہے یہ انہیں کیتی ہے یا تسی کیتی ہے وہ اللہ تو روح پھونک نہیں سکتا اسی لیے اللہ نے علی کو بنا کے کہا جو میں کام نہیں کر سکوں گا تو نے کرنے ہے یہ نائب اور منیب کی بحث ہے میرا بھائی حیدری اللہ منیب ہے 14 نائب ہے نائب اور منیب کا یہ دلیل یہ ہے آ جاؤ میرا پتر آ جاؤ اگلے آ جاؤ نائب اور منیب کی تعریف یہ ہے نیابت میں نیابت سمجھ دیو کسی کی نیابت میں وہ کام انجام دینا جس کا اصل ذمہ دار منیب ہو اصل ذمہ داری تھی روح پھونکنے کی اللہ کی اللہ روح پھونکے کیفیتیں آ جائیں گی اس لیے اللہ نے ان 14 کو بنا کے علی کو بنا کے کہا روح تو پھونک میں اللہ اللہ رہوں کیسی بات حیدر ہی اور روح جو پھونکی جاتی ہے روح نبی نہیں ہوتی چنگی گل لگ دی بھی ہے شکر ہے وہ میں آج 50 برسہ یار آج آنکھیں چنگی لگ دی بھی ہے مولوی نو والا دے آنکھ دیتے ہوئے آج بڑی گا اب جو بھی روح پھونکے گا اس نے روح نہیں پھونکنی بلکہ جناب آدم کی نبوت کے مطابق روح میں کل کمالات نبوت پھونکنے میں اس روح میں ایجاد ہو گئے جو آدم کو روح پھونک
روک کر مکمل آدم بنا دے اسے علی کہتے. روح اس نبوت کے مطابق کیا ہوتی ہے؟ خلق ہوتی ہے. خلق، شادی، خلق خلق خلق. اسی لیے اللہ نے کہا احسن الخالقین. خالقین اور بھی ہیں، اللہ احسن خالقین ہے. یہ چودھائن کی بات ہو. خیر الرازقین اور بھی ہیں. تکلیف ہوئی ہے تو بھائی یار خوش تھی ہو، وہ خوشی ہوئی ہے. ٹھیک ہو جاؤ جناب. اب جناب اللہ کا دیکھنا باعتبار کمال ذات، رسول کا دیکھنا باعتبار رسالت کمال ذات، امام کا دیکھنا باعتبار کمال ذات. امامت و رسالت منصب ہیں، عہدے ہیں. یہ عہدوں کے کمال میں ولایت لے کے دیکھتے ہیں، وہ بذات ہی دیکھتا ہے. اس لیے اللہ کا کل سمجھ آئیے سی. شکر ہے شکر ہے. اللہ کا دیکھنا ذاتی، اصلی، حقیقی. ان کا دیکھنا یہ بھی دیکھ رہے ہیں، یہ بھی رسول ہو کے دیکھ رہے ہیں، وجود رکھ کے دیکھ رہے ہیں. وہ واجب الوجود ہے. امام یہ بھی وجود کے ساتھ. ٹھیک ہے. ان کا اگلی سن لو. اس وقت تک آپ کے کل قرآن، جتنے قرآن شیعہ ہیں سارے جا کے اس آیت کریمہ کا ترجمہ دیکھیں اور اس کے آگے دیکھیں. یہ جو روح پھونکی گئی، ٹھیک پھونکی گئی، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کے رسول اور مومنون دیکھ رہے. چونکہ یہ جو عمل دیکھا جا رہا ہے، اس عمل کی میرے والے پاسے دیکھو سے رہ نہ جائے گل. یہ میری پوری 80 سال کی محنت ہے جو میں آپ کو پہنچا رہا ہوں، اور میں نے تفسیر میں لکھ دی ہے. صحیح نے مجھے فرمایا یہ لکھو، خدا گواہ ہے. یہ آپ باتیں چھوڑ گئے ہیں، اس کو لکھو. اس جملے کو میں بتانا چاہتا ہوں. دیکھنے میں منصب کا فرق ہے، مگر جزا سزا بالعدل میں تینوں برابر ہیں. ہائے 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 ہائے. غور نہیں فرما رہے، میں کتنی بڑی بات کر رہا ہوں. اللہ جو اللہ ہو کے کام کرتا ہے جزا سزا کا، یہ رسول ہو کے وہی کر سکتا ہے. جزا سزا کے عمل میں اللہ، رسول، امام برابر، مساوی. بے شک وہ اللہ ہے، بے شک یہ رسول ہے، بے شک یہ امام ہے. وہ خدا واسطے امام، سوچ سمجھ کے بنانا امام. وہ امام بنائے کہ جو اللہ کے ساتھ عمل بھی دیکھ رہا ہو. ہر ایک کو امام نہیں کہہ سکتے، خیال کرائے. جزا سزا برابر کی ہو، جزا سزا میں مساوی. جو جزا سزا عدالتاً اللہ دے رہا ہے، دے سکتا ہے، وہ رسول بھی دے سکتا ہے، امام بھی دے سکتا ہے. جزا سزا ہوتی ہے گناہگار کے لیے. کہوں 10ویں کی صبح سویرے امام کے خیمے کے دروازے پر ایک گناہگار آیا جسے حر کہتے ہیں. ان گل سمجھ آئیے یا نہیں؟ ہے کون آیا؟ جناب حر آیا یا نہیں؟ امام کی خدمت میں حر آیا اور آ کے یہی کہا حلی توبتن یا ابن رسول اللہ، مولا میرے لیے بھی توبہ ہے. یہ جملہ ہے پہلا جناب. شاہ جی ہے یا نہیں؟ میرے لیے توبہ ہے. آپ شانے ہیں،
میری بات علماء کو جا کے بتا کے ان سے کہے، اگر آپ نے کہیں روایت دیکھی ہو، وہ اگلوں سے کہیں، وہ اگلوں سے کہیں، وہ اگلوں سے کہیں، کہیں مجھے بتا دیں کہ امام حسین نے کہا ہو اے اللہ میں اسے بخش دوں۔ ہائے 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 ہائے، اگر بخشنا اللہ ہی نہ تھا، نہ بل سونا، کیا امام حسین نے کہا اے اللہ میں بخش دوں؟ نہ کہنا دلیل ہے جزا سزا میں مساوی۔ میری جملہ سن لے، خیال سے سن لے، اسی وجہ سے اللہ نے کہا کہ اللہ مالک یوم الدین ہے، علی حاکم یوم الدین۔ حاکم کون ہے؟ حیدری، یا علی انت حاکم یوم الدین۔ جناب علی کی زیارت میں پڑھتے ہیں، 13 رجب کا پڑھتے، جا کے دیکھے لکھا ہو، تحفے میں بھی لکھا ہوا، یا علی السلام علیکہ یا حاکم یوم الدین، او جزا سزا کے دن کے حاکم علی سلام۔ امام نے کیا فرمایا؟ انت حر فی الدنیا والآخرہ، تو یہاں بھی حر ہے وہاں بھی حر ہے۔ یہ جزا سزا کس نے دی؟ کون ہے اعلان کرنے والا؟ اللہ اکبر۔ بس حلب سے لے کر حمص تک 465 میل اونٹوں پہ بیٹھ کر جناب سکینہ پانی مانگتی ہے۔ ماشاءاللہ سیدہ سے قبول فرمائے، خدا جانے یہ پانی اتنا زیادہ نایاب کیسے ہو گیا۔ اجرکم اللہ، ماشاءاللہ۔ جناب سکینہ جناب پاکستانی زہرا سے کہتی ہے پھوپھی اماں انا عطشان، میں بہت پیاسی ہوں۔ حلب سے لے کے حمص تک 465 میل میں 2-3 دفعہ بائی روڈ گیا ہوں، اونٹوں پہ بیٹھ کر یہ بچی کہتی گئی ہے ہائے پیاس، ہائے پیاس، کسی نے پانی نہیں دیا۔ پہنچ گئے حمص، وہاں جا کے شامیانے لگا کے انہوں نے اونٹوں گھوڑوں کو شامیانوں کے نیچے باندھا، رسول کی بیٹیاں وہاں دھوپ میں بٹھا دی۔ ہائے ہائے ہائے، شمر نے غضب یہ کیا کہ سامنے پانی پلانا شروع کیا۔ اس وقت بی بی نے کہا پھوپھی اماں میں بہت پیاسی ہوں، بہت پیاسی۔ میری بی بی نے کہا پانی ہے نہیں، اگر زیادہ پیاس ہے ظاہر ہے میں آپ کے بابا نے حجت تمام کے لیے پانی مانگا تھا، آپ جا کے پانی مانگے۔ بی بی آئی شمر کے پاس، شمر میں بہت پیاسی ہوں، تھوڑا سا پانی دے دیں۔ دماتو ساکبہ پہلی جلد مطالعہ کر لیں، دیکھ لیں، یہی لفظ لکھے ہیں، شمر پانی دے دے۔ یہ کہہ کے کہا شمر میں بہت پیاسی ہوں، تھوڑا سا پانی دے دے۔ کہو آگے اعلیٰ جملہ، فرمایا پہلے پلا لیں اگر بچ جائے۔ ہائے 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 ہائے، اگر بچ جائے تو تھوڑا سا پانی مجھے دے دینا۔ یہ ملون خاموش ہو گیا، کچھ پیچھے چلی، روک کے بیٹھ گئی۔ جب یہ پلٹ کے واپس آئے نا پلا کے اونٹوں گھوڑوں کو، علماء طب لکھتے ہیں کسی کی پیاس معلوم کرنی ہو تو مشکیزہ دور سے اسے دکھا دے، اس پیاس کے حوالے سے بتا دے گا کہ اس میں پانی ہے یا نہیں، مشکیزے میں پانی ہے یا نہیں۔ جو ہی یہ پانی لے کے واپس آئے نا، جناب سکینہ نے کہا ہوگا پھوپھی اماں مشکیزے میں پانی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کتنی پیاسی ہوگی بچی۔ آئے ہے، جاؤ ان سے لے پانی مانگو۔ پی بی سکینہ آ کے نا کیسے مانگتی ہے، شمر میں بہت پیاسی ہوں، تھوڑا سا پانی دے۔ پانی بھی بچ گیا ہے، بچ گیا ہے، تھوڑا سا پانی دے۔ جب بچ گیا ہے کہا نا، اس نے جلدی سے مشکیزے کا دہانہ کھولا۔ بیوی سمجھے مجھے پانی دے گا، انہوں نے نیچے کاسا آگے کیا، اس ملون نے سارا پانی زمین پہ گرا۔ ہائے ہائے ہائے، زمین پہ گرانا تھا۔ بی بی فضہ نے نجف کی طرح منہ کر کے کہا چچا عباس مجھے اب بھی پانی نہیں ملا، اور اپنے آپ کو اسی پانی پہ گرا دیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔